अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल के हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होना, मियाँ बीवी में झगड़ा होना, कारोबार का डाउन हो जाना, घर में अजीबोगरीब किस्म की हरकत होना, बेबरकती होना। ये तमाम मसाइल हमारे घरों के हैं और हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर मौजूद होता है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसपे हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अलामा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, इनके साथ ही मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हसन बेग साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ अलामा साहब डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आप लोगों के साथ किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आप हमारे प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं और यकीनन जो आपको मसाइल का हल बताया जाता है वो कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए अल्लाह ताला के पाक नामों के ज़रिए से, आयात मुबारका के ज़रिए से, सूरतों के ज़रिए से मसाइल का हल बताया जाता है, जिससे आप लोगों के मसाइल यकीनन हल होते हैं। अपने तमाम नाज़रीन देखने वालों से यही कहूँगी कि प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है, आप लोग हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और मसाइल का हल जान सकते हैं। साथ ही साथ जब आप लोग कॉल करते हैं तो पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि आपका और हमारा जो सिलसिला है गुफ्तगू का वो प्रॉपर तरीके से कॉल पर हो सके। जब टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होगा तो फिर आपकी मुझसे बात नहीं हो पाती, आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होती है, डिस्टॉर्शन आती है, तो वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि सही तरीके से आपकी बात हो सके। इसके साथ साथ वो तमाम नाजरीन जो हमें अपने ख़त के ज़रिए से मसला भेजते हैं, जवाबी लिफाफा साथ लाजमी भेजा करें ताकि उस जवाबी लिफाफे में आपको मसले का हल बताया जाए। कॉलर आ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? किरण बोल रही लाहौर से। किरण लाहौर से। जी किरण, कहिए। मुझे ना पीर साहब से बात करनी है। मैंने उनसे पहले भी वजीफा पूछा 2 बार। अच्छा जी। वो मेरे भाई के बारे में है कि ना उनका ना एक बार रिश्ता हुआ था तो टूट गया था। अच्छा जी। तो वो वहीं चाहते थे कि अब हमारा फिर से वहीं हो, लेकिन लड़की नहीं मान रही थी। ठीक तो है। हमने बहुत बार वजीफा भी किया, उसकी तरफ भी गए हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। अच्छा जी। तो इसकी वजह से ना हमारा भाई हमसे बहुत ना बदजन हो गया हुआ है। वो ना हमसे बात करता है सही से, हर टाइम डिप्रेशन में रहता है, गुस्से में, हर इंसान से लड़ने की कोशिश में रहता है। ठीक है। इसकी वजह से हमारे घर का माहौल ना बहुत डिस्टर्ब हुआ है और परेशानी भी बहुत है। अच्छा, अब लड़की दोबारा इस रिश्ते पे नहीं मान रही, मसला ये है? जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई का नाम बता दें? वजाहत अली। ठीक है, और लड़की का नाम भी बता दें? तहरीम। सॉरी, तहरीम। तहरीम। ठीक है, चलें जी, हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण, आपने हमें कॉल की है। अलामा साहब क्या कहेंगे किरण के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया बेटा। देखें, शायद उन्होंने कहा है कि कोई पहले वजीफ़ा उन्होंने पूछा हुआ है। सिर्फ़ एक लड़की का मानना ज़रूरी नहीं होता, पूरे ख़ानदान का मानना ज़रूरी होता है जी। ये नहीं होता कि इंसान कहे कि लड़की मान जाए तो हमारा रिश्ता हो जाएगा। उसके माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं जी। तो होता वही है कि जो तरफ़ैन दोनों की तरफ से खुश उसलूबी के साथ, रज़ामंदी के साथ अरेंज मैरिज माँ बाप जो हैं वो उसको करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है जी। तो मेरा बेटा बात यह है कि अगर तो उसके माँ बाप राज़ी हैं, कोई ना कोई रीज़न होगा, वजह होगी, सिर्फ आपके कहने पे तो रिश्ता नहीं होगा जी। बाहर कैफ आप सूरत नसर है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब ये सूरत पढ़ें तो आखिरी आयत जो है इन्नहु कान तव्वाबा, इस आयत का 3 दफ़ा तकरार करें और दोनों ख़ानदानों के लिए जो बेहतर हो, आपके भाई के लिए बेहतर हो, उसके लिए आप दुआ करें और इसको 11 दिन वजीफ़े को पढ़ें। हर नमाज के बाद ये सूरत 11 दफ़ा पढ़नी है, सूरत नसर, और आखिरी आयत का 3 दफ़ा तकरार करना है जब सूरत ख़त्म करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है किरण, जैसे कि आपको बताया है अलामा साहब ने, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी, मैं अनियावाल से कुलसूम बात कर रही हूँ। जी कुलसूम, कहिए क्या कहना चाहती हैं? जी, मेरा अलामा साहब से सवाल है कि मेरी सिस्टर की ना जोड़ा है और ना उनकी शादी को ना 10 साल हो गए हैं
अच्छा जी, तो 2.5 साल उनकी नाराजगी रही अपनी बहन के साथ, और एक बेटी हुई थी। ठीक है। फिर उसके बाद फिर लड़ाई हुई, फिर 6 साल फिर नाराजगी रही। तो अब 6 साल के बाद मेरे बहनोई खुद आए हैं और मेरी सिस्टर को ले गए हैं, लेकिन वहाँ जाके उनके मतलब कि आपस में हालात ठीक नहीं है। मेरे बहनोई मेरी सिस्टर के साथ सही तरह नहीं रहते। ठीक तो है। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि कोई इस तरह का वजीफा बताएं कि मेरे बहनोई ठीक हो जाए और वो घर में तवज्जो दें। अच्छा, नाम बता दीजिए हाँ जी। बहनोई का। जी, बहनोई का नाम मुमताज है। मुमताज। और इनकी मिसेस का नाम क्या है, आपकी बहन का? सिस्टर का नाम जोहरा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें कॉल की है। डॉक्टर हसन बेग साहब, क्या कहेंगे कि मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरी मैन लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो दोनों तरफ से जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। 12 रूहानी वजीफ़े के लिए का बाबरकत महीना है, इसमें आप करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम फरमा देगा कि जब भी जो है आपका शोहर कुछ आपकी जो बहन है अपने शोहर को कुछ खिलाने लगे, कोई चीज़ हो, तो उसके ऊपर जो है उससे पहले कोशिश करें कि सूरह हुजुरात सुबह शाम जहाँ सहरी अफ्तारी है इसके ऊपर पढ़ कर दम कर उसको खिलाएं। इंशाल्लाह उसकी कल्बी कैफियत बदल जाएगी और वो मोहब्बत की तरफ गामजन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि कुलसूम आपको बताया है, आपके बहनोई मुमताज़ और बहन ज़ोहरा के लिए आप इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपकी बहन के घर में खुशियाँ फिर से लौट आएंगी और मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत होगी। अपने तमाम नाज़रीन देखने वालों से यही कहूँगी कि आप लोग जब प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें ताकि आवाज़ आ सके। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम खालिदा है। कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लाहौर से। ठीक है, कहिए खालिदा, क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसका ना जहाँ भी वो काम करता है महीना 2 महीने से ज्यादा नहीं करता, और मतलब उसको किस कौन सा काम उसके लिए बेहतर रहेगा ये पूछना है। और मतलब क्या करे, वो बाहर जाए या पाकिस्तान में काम करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बेटी है छोटी, उसका नाम अनूद है, उसका जो है ना रिश्ते के बारे में पूछना है कि उसका रिश्ता कहाँ पे अच्छा रहेगा, करना कहीं भी करो तो मतलब हो नहीं रहा उसका। ठीक है, उसके बारे में इस्तिखारा करवाना। छोटी अनूद है और बेटे का नाम मनीब है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया खालिदा आपका। इस हवाले से हम रहनुमाई ले लेते हैं अलामा साहब से। अलामा साहब, क्या सवाल क्या था? बेटी का रिश्ता कहाँ करना चाहिए और बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो जाए और बेटे के हवाले से कि बेटा फर्माबरदारी करे? देखें बहना, बात यह है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश अच्छी होती है और यकीनन बेटियों के बारे में और बेटों के बारे में माँ बाप की जो है ये ख्वाहिश है कि अच्छे रिश्ते हो जाएं। आप इस तरह करें, एक तो नमाज की आप लोग सब जो है ना वो पाबंदी करें। रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना है, जितनी ताज़ीम एहतराम और बिलखुसूस ये अशरा रहमत है, तो अल्लाह की रहमत मांगें जितनी मांग सकते हैं। हर नमाज के बाद आपने हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, इसको आप कम अज़ कम 313 मरतबा पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़ें, अदरवाइज़ आप नमाज इशा के बाद इसको पढ़ें और अपना मकसद ज़हन में रखें। इससे आपके घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और बेटी और बेटे के जो रिश्ते के सिलसिले में आपने सवाल किया है वो भी इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक है खालिदा, आपको आपके दोनों बच्चे यानी बेटी और बेटा दोनों के हवाले से गाइड कर दिया गया है, इस पर आप अमल कीजिए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? निसार बोल रहा हूँ लाहौर से। नाम दोबारा बताएं। मोहम्मद निसार। मोहम्मद निसार, कहिए जी, क्या कहना चाहते हैं? ये मैं अलामा साहब से पूछना चाहता हूँ कि रोजे के दौरान रोजा रखा हुआ है तो स्टीम दे सकते हैं? रोजे के दौरान तदफीन दे सकते हैं? स्टीम। अच्छा, हाँ ठीक है, यानी रोजेदार स्टीम ले सकता है या नहीं? हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल जी, हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हसन बेग साहब, बड़ा टेक्निकल से क्वेश्चन आ गया और आजकल के दिन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जी देखें, इसमें एहतियात करें क्योंकि वेपरेशन होती है, इसके जो बुखारात है जब ये हवा में जाते हैं नाक के नथनों के थ्रू, ENT सिस्टम के थ्रू,
تو یہ جو ہے اس کے قطرات جو ہیں گلے میں محسوس کیے جا سکتے ہیں. جو علماء متقدمین ہیں انہوں نے جو آنکھوں میں جو ڈراپس ہیں اس کے حوالے سے بھی احتیاط کا حکم دیا ہے, کانوں میں جو ہے قطر اس کے حوالے سے احتیاط کا حکم دیا ہے. تو یہ تو پھر بخارات ہیں, جب آپ اس کی سٹیم لیں گے تو انڈیفینیٹ جو ہے اس کی ویپوریشن جو ہے آپ کے نوز کے تھرو جو ہے ENT سسٹم میں داخل ہوگی, اور وہ قطرات جو ہے حلق میں ذائقہ اس کا محسوس ہو سکتا ہے, اس کی جو ہے آپ کو نمی محسوس ہو سکتی ہے. اس میں احتیاط کیجیے, یعنی نہ لیے جائے, اسٹیم نہ لیے جائے. آپ بھی اپنی رائے دینا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب؟ نہیں لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. محمد نثار, آپ کے سوال کا جواب آ گیا کہ روزے کے دوران اسٹیم لی جا سکتی ہے یا نہیں. جناب بالکل نہیں لی جا سکتی. ہمارے دونوں علامہ صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. اپنے باقی تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ جناب وہ تمام لوگ اکثر اوقات جو پروگرام میں دوبارہ کال کر کے مسئلے کا حل پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے جناب بالکل آپشن موجود ہے. یوٹیوب پہ ہمارے پروگرامز اویلیبل ہوتے ہیں, آپ وہاں سے پروگرام کو دوبارہ سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور مسئلے کا حل دوبارہ سے سن بھی سکتے ہیں. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ یہ پروگرام استخارہ صرف اور صرف آپ کی خدمت کے لیے آپ کے سامنے فی سبیل اللہ پیش کیا جاتا ہے, اور جو علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں پروگرام میں وہ بھی فی سبیل اللہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں شمیم بولنے پی ہاں. تے میرے نا بچے نے دو, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. بیٹے کا نام شہزاد ہے تے بیٹی کا نام سمینا ہے. تے انہاں دے رشتیاں دے واسطے تے ہاں جی رشتیاں واسطے تے بہت پریشانی ہے. سجاد کی کتنی عمر ہے؟ شہزاد 29 سال. اور بیٹی کی؟ بیٹی دی 28 سال. اچھا چلیں ٹھیک ہے شمیم صاحبہ, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. کیا کہیں گے علامہ صاحب, بچوں کے رشتوں کے حوالے سے علامہ صاحب بڑی کالز آتی ہیں, والدین پریشان ہوتے ہیں. صاحب ظاہر ہے بیٹا, ڈیمانڈیں ماں باپ کی بڑھ گئی ہیں اصل میں, جی خواہشات بڑھ گئی ہیں, ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں. اب ہر بندے کی کوشش ہے کہ اپنے لیول سے اوپر کا لیول جو ہے وہ تلاش کیا جائے. جی. نیچے تو دیکھتا کوئی نہیں, سارے اوپر ہی دیکھتے ہیں. جی. تو اس لیے جب ڈیمانڈز بڑھ جائیں تو پھر مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے لیول کو دیکھنا چاہیے اور اچھا خاندان اور اچھے لوگ دیکھنا چاہیے, نہ کہ انسان مادیہ کی طرف اپنا جو ہے وہ ذہن لے کے جائے. جی. تو میری بہنا انشاءاللہ رشتے ہو جائیں گے, اللہ کو منظور ہے, یقیناً ضرور ہوں گے. آپ اپنی تلاش جاری رکھیں اور نماز کی پابندی کریں, روزے رکھیں. آپ ہمارے دیہاتوں والے لوگ جو ہے نا وہ بڑے کم روزے رکھتے ہیں. روزے رکھیں اور اس ماہ مقدس کے اندر اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں اس کی رحمت مانگیں, اور ہر نماز کے بعد درود خضری پڑھا کریں, کم از کم 21 مرتبہ ضرور پڑھیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. یہ درود خضری ہے, اس کو 21 مرتبہ ہر ایک آپ کے گھر کا جو فرد ہے وہ جب نماز فرض پڑھے تو اس کے بعد اس کو پڑھے. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. جیسے کہ آپ کو شمیم صاحبہ آپ کے بچوں کے لیے یعنی آپ کا بیٹا سجاد اور بیٹی کے لیے بھی آپ نے پوچھا, تو گائیڈ لائن آپ کو دے دی گئی ہے, یقیناً آپ اس پر عمل کریں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی باجی میرا نام سگرا بی بی ہے, میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. جی سگرا کہیے. میری امی کا نام رسولہ بی بی ہے. میں نے پہلے شاہ صاحب سے بات کی تھی. اچھا جی. انہوں نے بولا سر میرا میاں فوت ہوا, 3 میری بیٹیاں نے. اچھا جی. شاہ صاحب نے آخیا ایت کریمہ پڑھو. میں 121 بار ہر روز پڑھنی ہے. اللہ کا شکر ہے, میں نے روزی لو اللہ میاں اضافہ کیتا ہے. ٹھیک ہے. میری ڈیوٹی نہیں بحال ہو رہی. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں میں وہ وظیفہ جاری رکھا. اچھا کیا چیز بحال نہیں ہو رہی آپ کی؟ میری ڈیوٹی نہیں بحال ہو رہی. ڈیوٹی بحال نہیں ہو رہی. جی ہسپتال ڈیوٹی کرتی ہے, میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر ڈیوٹی میری چھوٹ گئی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی سگرا, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کیا کہیں گے کہ ڈیوٹی بھی بحال ہو جائے اور وظیفہ وہ آلریڈی کر رہی ہیں؟ جی میری بہن, جو بزرگوں نے شاہ صاحب نے جنہوں نے بھی آپ کو جو وظیفہ بتایا آپ اس کو مسلسل جو ہے استقامت کے ساتھ جاری رکھیں, اس میں غفلت نہ برتیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج کل سحری ہو رہی ہے تو نماز تہجد کی پابندی کریں. اس میں روزانہ جو ہے 2 نفل نماز حاجت پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا. میرا خیال ہے کہ جو 121 مرتبہ بتایا گیا نا وظیفہ, جی اس کو میری بہنا آپ ذرا اس کی تعداد بڑھا دیں, 313 مرتبہ کر دیں آپ. آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی تعداد کو بڑھا دیں, 313 مرتبہ کر دیں روزانہ کسی ایک نماز کے بعد.
ٹھیک ہے، اس کی تعداد کو بھی بڑھا دیجئے، جیسے کہ آپ کو علامہ صاحب نے بتا دیا ہے، یعنی 121 مرتبہ آپ پڑھتی ہیں تو اس کو 313 مرتبہ کر دیں، اور باقی کی گائیڈ لائن آپ کو ڈاکٹر حسن بیگ صاحب نے بھی دے دی ہے۔ یقیناً سغرا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں بھی آیا تو یوٹیوب پہ بھی پروگرام اویلیبل ہوگا، آپ وہاں سے دوبارہ دیکھ سکتی ہیں۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی ظہور الحسن ہے۔ دوبارہ سے بتائیے۔ ظہور الحسن۔ ظہور الحسن۔ ظہور الحسن، اچھا جی، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی فروخ آباد سے بات کر رہا ہوں، میں نے یہ جاننا تھا، تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں کام کے بارے میں جانتے ہوئے، سرکاری جاب کے بارے میں، تو کہیں سے نا مل نہیں رہا، اپلائی بھی بڑی دفعہ کیا ہے، لیکن نا اینڈ پہ آن کے نا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ساری اتنی زیادہ کوشش کی ہے کہ کہیں نہیں بن رہا، 8-9 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ ظہور الحسن صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری اب 31 ہے، 31 سال ہے۔ 31 سال ہو گئی ہے، اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ 31 ایئرز آپ کی ایج ہو گئی ہے، اور اگر ہم گورنمنٹ جاب کے اپلائی کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک عمر کو بھی پراپر طریقے سے انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنی عمر تک کے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور آج کل ملکی صورتحال کو ہم دیکھیں تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ میرے بھائی آپ نے کرنا یہ ہے کہ پورا رمضان شریف، یہ پورا جتنا بھی ہے، جتنے روزے باقی رہ گئے ہیں، آپ 313 مرتبہ روزانہ درود تنجینہ پڑھیں۔ زور کے بعد اگر پڑھ لیں آپ درود تنجینہ تو یہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا پورا رمضان شریف ہے، اور آپ اس کے بعد دعا کرتے رہا کریں، انشاءاللہ اس مقدس مہینے کے اندر ہی آپ کا کام بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے علامہ صاحب نے ظہور الحسن، آپ اس پر عمل کیجئے، علامہ صاحب کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام اسی مہینے میں ہو جائے، اللہ کرے آپ کا کام جناب اسی مہینے میں ہو جائے، اور باقی بھی تمام بہن بھائی جن کے جو مسئلے ہیں، یقیناً رمضان کا مہینہ ہے جس میں عام روٹین سے ہٹ کر ذرا زیادہ عبادات کی جاتی ہیں، تو مسائل اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میڈم میں مکہ مکرمہ سے عبد الباسط بول رہا ہوں۔ عبد الباسط جی مکہ مکرمہ سے۔ عبد الباسط مکہ مکرمہ سے، ماشاءاللہ جی بڑی خوبصورت جگہ سے کال کر رہے ہیں، جی کہیے عبد الباسط صاحب۔ جی میڈم میں نے یہ پوچھنا تھا، میری بیٹی کا رشتہ کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ بیٹی کا کیا نام ہے؟ بیٹی کا نام ہے اسما۔ اور عمر کتنی ہے؟ 23 پلس ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ہم اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ ہاں بس میں نے یہی پوچھا تھا، ایک رشتہ ان کے لیے آیا ہوا ہے، لڑکے کا نام ہے عمیر، اچھا جی، ان کی والدہ کا نام ہے نجمہ، تو کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا یہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر، یہ جاننا ہے آپ کو؟ جی جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹی کا نام ذرا دوبارہ بتا دیں۔ اسما جی، اسما عبد الباسط۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب بتا دیجئے کہ کیا یہ رشتہ بہتر رہے گا نہیں رہے گا؟ جی میرے بھائی اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں خود جو ہے شرعی استخارہ فرمائیں، تو اس کو آپ خود بھی جان سکتے ہیں۔ اس میں ہماری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو لڑکا نیک صالح ہے اور اس کے طور اتوار جو ہے سیرت علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہت ہیں، تو بلا تکلف جو ہے اور بغیر کسی رغبت آپ جو ہے معاملات کے رشتہ کریں۔ اگر اس میں آپ کوئی ہرڈل دیکھ رہے ہیں پھر آپ استخارہ کر لیں، اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے دل میں کوئی اور چیز ہے تو زعفران کے پانی سے یا پھر آپ خود کوئی کسی بھی قلم سے جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اور 132 کو، دونوں آیتوں کو لکھ کر جو ہے اپنی بچی کے بازو کے اوپر باندھ دیں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے عبد الباسط، جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے آپ کی بیٹی کے متعلق، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے کہ کیا عمیر سے رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں کنیز بات کر رہی ہوں، میں لاہور تو بول رہی ہوں، میں اپنی بچی واسطے پوچھنا سی کہ میری بچی کا نا رشتہ نہیں ہو رہا۔ اچھا لاہور سے بات کر رہی ہیں، کنیز بیٹی کا کیا نام ہے؟ زبونیسا۔ عمر کتنی ہے؟ 22 سال۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟
ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कनीज़ साहिबा। अलामा साहब क्या कहेंगे? जी मेरी बहना, आपने करना ये है कि जब नमाज़ पढ़ें तो आप 111 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बि रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बि रहीम 111 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें, और इंशाअल्लाह जो ही कोई रिश्ता आएगा तो अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है कनीज़ साहिबा, आपकी बेटी के मुतल्लिक बता दिया है हमारे अलामा साहब ने। जो ही कोई रिश्ता आएगा अल्लाह ताला बेहतर फरमाएंगे, तो आप इस पर अमल कीजिए, ये मसला हल हो जाएगा। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन है और कहाँ से हैं? मैं अमानत बोल रहा हूँ लाहौर से। इमानत लाहौर से। जी इमानत कहिए। मैंने ये पूछना था कि ये जो इस्तिखारे का तरीका बताएं, इस्तिखारा जो है कैसे किया जाता है? कौन से इस्तिखारे का तरीका? रिश्ते के सिलसिले में, किस सिलसिले में? किसी भी काम में। अच्छा जी, जनरली तौर पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी इमानत साहब, इस हवाले से हम पूछ लेते हैं तरीकाकार क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। अलामा साहब इस्तिखारे का तरीका बता दें। मेरा बेटा, इस्तिखारा जो सुन्नत तरीका इसका है वो ये है कि आप जब नमाज इशा अदा कर लें तो उसके बाद साफ़ सुथरा लिबास पहन के, साफ ज़ाहिर आपने नमाज़ पढ़ी होगी, बावज़ू आपने 2 रकत नमाज नफल बराए इस्तिखारा आप पढ़ने हैं। उसके बाद आपने सोने से पहले दुरूशी पढ़ लें, या हमारे बुज़ुर्गान दीन या असलाफ़ का जो तरीका था, कुछ लफ्ज़ होते हैं, आपने एक मकसद ज़हन में रखना है, और मुख्तलिफ़ किताबों में इस्तिखारा के अल्फाज जो हैं या दुआएं हैं या आयात हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। या अलीम व अल्लिमनी, या बसीर व अबसिरनी, या रशीद व अरशिदनी, ये आपने 3 लफ्ज़ हैं, ये आपने पढ़ने हैं। तीनों पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 1 पढ़ लें, आप जितना पढ़ सकें 11 मरतबा ज़रूर पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें और अपना मकसद ज़हन में रखें, किबला की तरफ मुँह करके आप सो जाएं। इंशाअल्लाह इस्तिखारा का मतलब भी रहनुमाई है। अल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसमें अगर आपको सफ़ेद या सब्ज़ कोई चीज़ नज़र आती है तो इस्तिखारा आपका पॉजिटिव है, जो आप काम करना चाहते हैं वो कर लें। अगर ब्लैक या रेड है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मना किया जा रहा है, आप वो काम ना करें। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको सुन्नत तरीका है जनाब, सुन्नत तरीका इस्तिखारे का बड़ी डिटेल के साथ अलामा साहब ने समझा दिया है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है, माजरत चाहती हूँ जी, जिन्होंने भी हमें कॉल की उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। आप दोबारा से कॉल कर लीजिए, अभी प्रोग्राम का वक्त बाकी है, आपकी कॉल मिल जाएगी और आप बात कर सकते हैं। अपने तमाम नाजरीन जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा, उन तमाम को बताती चलूँ कि प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है जनाब, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। वो तमाम लोग जो ख़त के ज़रिए से मसला हम तक पहुँचाते हैं लिख कर, वो जवाबी लिफाफा लाजमी भेजा करें। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं असद बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। क्या नाम है आपका? असद। असद ने हमें कॉल किया। असद कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी जी लाहौर से कर रहे हैं। लाहौर से। अच्छा जी असद कहिए। कारोबार में पता करना है भाई, कारोबार भी नहीं चल रहा साड़ा, बड़ा परेशानी है साढ़े मारू पर, कारोबार साड़ा जो नहीं चल रहा है। कारोबार बड़ा डाउन हुआ है जी। अच्छा, क्या कारोबार करते हैं आप? घर में जो है ना गाड़ी शाड़ी रखी हुई है, बिल्कुल नहीं चलती है, बस जो है ना परेशानी रहती है घर में, बहुत जो है टेंशन रहती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परेशानी रहती है जी कारोबार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद साहब, आपने हमें कॉल किया। इस मसले का हल हम जानते हैं डॉक्टर हसन बेग साहब से। जी मेरे भाई, ओवरऑल इकोनॉमिकल जो डिप्रेशन है वो तो कंट्री में आया हुआ है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आया हुआ है। तो उसमें आप जो है परेशान मत हों, हजूर कल्ब से जो है अल्लाह ताला के कामों की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। इसके लिए आपको कुछ पीसेस ऑफ एडवाइस करता हूँ कि आप नमाज पंजगाना की पाबंदी शुरू कर लें। इसके साथ जो है नमाज तहज्जुद की अदायगी शुरू कर लें। नमाज तहज्जुद में जो है आयत करीमा इस्तग़फ़ार का कसरत से जो है विरद करें। हर नमाज के बाद सूरह कुरैश जो है आखिरी पारे में, इसको आप 100 मरतबा पढ़ें और अल्लाह के हजूर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएगा। जब सुकून कल्ब आएगा ना तो हर तरह की दौलत जो है मुयस्सर आ जाएगी।
بالکل ٹھیک ہے جی، جب سکون قلب آئے گا تو ہر طرح کی دولت میسر آ جائے گی. بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر حسن بیگ صاحب نے. آپ تمام ناظرین جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں یقیناً ان کی رہنمائی ہو رہی ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ پروگرام کے ذریعے سے جو مسائل کا حل آپ کو بتایا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے بتایا جاتا ہے. قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے، قرآن پاک کی صورتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے. کالر سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں محمد عثمان بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے محمد عثمان، کہیے جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میری بیٹی ہے 1 ماہ 3 دن کی. اچھا جی. زویا اس کا نام ہے، لیکن وہ رات کو بہت زیادہ روتی ہے، بہت زیادہ ڈر جاتی ہے. اچھا ڈر جاتی ہے. کیا نام ہے بیٹی کا؟ زویا. زویا 1 ماہ 3 دن کی ہے. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا؟ اکثر اوقات بچوں کے پیٹ میں درد یا اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو بچے رو رہے ہوتے ہیں. جی چیک اپ کروایا ہے لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا سب ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے بار بار. چلیں جی اس مسئلے کا حل ہم جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. علامہ صاحب زویا کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، نظر کے لیے تو بہترین خوبصورت حل جو بتا دیا گیا، آخری دونوں صورتیں جو ہے نا، سورۃ فلق اور ناس، اور ان کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. یہ پڑھ کے آپ چارے کل بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری دونوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں. یہ بیٹی کو دم کر دیا کریں، یا اول آخر دروج آیت الکرسی، درود کے بغیر ہی آیت الکرسی پڑھیں، چارے کل پڑھ دیں، یا صرف آیت الکرسی پڑھیں اور آخری دونوں صورتیں فلق اور ناس پڑھ دیں. آپ کچھ چیز دم کر کے بچی کو دودھ وغیرہ جو پیتی ہے یا ویسے ہی آپ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ وہ نظر جو ہے اس سے وہ محفوظ رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ یہ صرف بچوں کے لیے کہ جس کو بھی نظر لگ جائے اس کے لیے؟ نہیں، بڑوں کے لیے بھی. نظر تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو. نظر خوشی میں بھی لگ سکتی ہے، نظر بد بھی لگ سکتی ہے. صحیح. تو یہ بڑے بھی ہے. نظر سے بچنے کے لیے آخری دونوں صورتیں پڑھنی چاہیے انسان کو. دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے یہ آخری دونوں صورتیں جو ہیں یہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا زویا کے لیے. آپ زویا کو اس طریقے سے پڑھ کر دم کیجئے، ٹھیک ہو جائیں گی. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ناروال سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زاہدہ. زاہدہ جی. زاہدہ کہیے. میری بھابھی ہے، اس کا نام ہے آمنہ. اچھا جی. تو وہ نا اس کے بیماری ہے اس کو، یا شاید یا اس کو اثرات ہے، ایک دم سے وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دم سے وہ نا ہنسنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ نا پریشانی ہے کاروبار کی بھی اور اس کی بیماری کی بھی. اچھا آمنہ ایک دم سے رونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک دم سے ہنسنا شروع ہو جاتی ہیں؟ جی جی. یہ مسئلہ کتنے عرصے سے ہے؟ یہ نومبر سے ہے. نومبر سے. ٹھیک تو ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز بھی نظر آتی ہے جس کی طرف میں دیکھتی ہوں تو ہنستی ہوں، وہ میری طرف دیکھ کے ہنسنا شروع ہو جاتی ہے. گھر کی کسی افراد کی شکل میں نظر آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر حسن بیگ صاحب. جی میری بہن اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. ویسے بھی آج کل بابرکت مہینہ چل رہا ہے، شیاطین جنات کو قید کر دیا جاتا ہے. اس میں ایک 3 دن جو ہے سورہ بقرہ پڑھ کر گھر میں دم پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، پانی پر دم کیا جائے، اس بچی کے اوپر بھی دم کیا جائے، بچی بھی اس کا پانی پیے، اسے سحر افطار کرے، پورے گھر والے بھی پئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قریبی محلے میں کوئی عالم دین ہو یا بزرگ ہو اسے جا کر دم بھی کروا لیا جائے. اللہ پاک شفا بخشے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا زاہدہ صاحبہ. آمنہ کے لیے اس پر عمل کیجئے. یہ جو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ کی بچی کے ساتھ، یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. یقیناً آپ تمام لوگ جو پریشان ہوتے ہیں ہمیں پروگرام میں کال کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے. وہ تمام لوگ جن کی کال ابھی تک نہیں ملی ان کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. استخارے کا طریقہ کار جیسے کہ آپ نے بتایا علامہ صاحب، سنت طریقہ جو استخارے کا ہے، ہمارے وہ تمام ناظرین کیونکہ اکثر اوقات پروگرام میں جو کالز آتی ہیں زیادہ تر وہ رشتے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ کیا یہاں پر رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ان تمام لوگوں کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے؟ کیا وہ اسی طریقے سے استخارہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، کچھ سفر پہ جانا ہوتا یا کوئی بھی ایسا کام تو آپ استخارہ فرماتے تھے. تو جو کام میرے نبی نے کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے.
تو اس لیے بچیوں کے رشتے کے لیے اگر رشتے کرنے ہوتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، تو سنت کے مطابق استخارہ کر لینا چاہیے۔ اس میں حضور کی ہر سنت میں فائدہ ہے، حضور کی ہر سنت میں حکمت ہے۔ جی بالکل، تو ہمیں کر لینا چاہیے استخارہ۔ ہم اصل میں خود کرنا نہیں چاہتے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سارا کام دوسرا ہی کوئی نہ کوئی کر دے۔ جی تو یہ استخارہ کرنا چاہیے سنت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ آج تو علامہ صاحب نے استخارہ کرنے کا طریقہ بھی بڑا آسان اور وہ طریقہ بتایا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، سنت طریقہ بتایا ہے، تو یقیناً آپ تمام لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب، جس طریقے سے رمضان کے حوالے سے پروگرام جو ہے ہمارا جاری ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم پروگرام استخارہ اپنے ناظرین کے لیے فی سبیل اللہ پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے، پہلا عشرہ ہے، تیسرا روزہ ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، رحمت کا عشرہ ہے، برکات، انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ سب مسلمانوں کو جو ہے چاہیے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر جو ہے آپ عبادت کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ یہیں سے حسن بیگ صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کالر آ گئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے اور کہاں سے ہے؟ میں نصرت بول رہی ہوں بھکر سے۔ نصرت بھکر سے، جی نصرت کہیے۔ ہمارا دونوں مہمانوں کو سلام۔ میرا نا سوال یہ ہے کہ میں نے نا ایک خواب کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھئے۔ میں نا سو رہی تھی اور نا مجھے خواب میں نا میرے ابو نظر آئے ہیں کہ وہ نا میرے ابو جی نا ویسے فوت ہو گئے ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو نا میرے ابو نا زندہ ہیں، کفن میں ایسے لپٹے ہوئے ہیں، اور میں اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ میرے ابو نا فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، اور ایسے نا کروٹ لے کے نا سو جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد نا میرے ابو اٹھتے ہیں اور ہمیں نا بہنوں کو ملتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اس کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، تعبیر جاننا چاہتی ہوں بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹائم بتا سکتی ہیں کہ خواب آپ کو کس ٹائم آیا؟ صبح فجر کے ٹائم۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی ہم نصرت اس حوالے سے بات کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب بتا دیجئے۔ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ زندہ ہی ہوتے ہیں، صحیح، اور ماں باپ مرتے نہیں ہیں۔ ماں باپ صرف آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن ماں باپ ہی ہیں کہ ان کی قبروں پہ جانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ دیکھیں ہماری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس نماز کے اختتام پہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے۔ صحیح، اس سے بڑی اور کون سی زندہ علامت ہے کہ اللہ رب العالمین یہ دعا رکھ دی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پڑھتے ہیں تو ہم سلام کی طرف جاتے ہیں۔ جی تو یقین آپ کے باپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے آپ کو خواب میں ملیں، آپ کریں یہ کہ آپ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی کوئی اہتمام کریں کہ ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی چیز ان کے نام کی صدقہ کر دیں، کوئی ختم شریف دلا کے ان کے لیے دعا کر دیں۔ اور ماں باپ کے لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کا جتنا احسان اولاد پہ ہوتا ہے، اولاد ساری زندگی اس ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ تو ان کے لیے دعا کیا کریں بیٹا۔ خواب اچھا ہے، ماں باپ کا خواب میں ملنا خواب اچھا ہے، خواب برا نہیں ہے۔ خواب بہت اچھا ہے جناب آپ کا۔ نصرت مین جو آپ جاننا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ خواب میرا کیسا ہے، تو خواب آپ کا بہت اچھا ہے۔ کالر سے بات کرتی ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام۔ جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں ضلع اٹک سے بات کر رہا ہوں، آصف۔ آصف ضلع اٹک سے، کہیے۔ جی اللہ کی شکر۔ آپ سب کو لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا کہ آپ لوگ ہمارے لیے اتنے کرتے ہیں کہ میں میرے ابو ہیں، میرے فادر، وہ 100 میں پیسے لیتے ہیں، لیکن جو ہے پیسے 10,000 کا لے تو 20 دینا پڑ جاتا ہے۔ کیا وہ فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ حسن بیگ صاحب آپ کو ان کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ جی مجھے آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی، دوبارہ سے اپنا سوال بتائیے۔ جی آصف صاحب دوبارہ بتائیے۔ فادر ہیں ابو میرے، وہ 100 میں پیسہ لیتے ہیں بہت زیادہ۔ جی تو وہ کیا بھی ہو رہے ہیں، اپنا سب کچھ بیچتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے 100 میں پیسہ ان کو جو ہے نا بہت لوگ اس سے لیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ابو سود پر پیسے لیتے ہیں جی یا دیتے ہیں؟ جی نہیں لیتے ہیں۔
सूद पर पैसे लेते हैं। अच्छा, जी। अब आगे बात करें। तो बिल्कुल उसमें अपने कारोबार में सब बिल्कुल खत्म हो गया, उनका अपना भी घर से भी परेशान है। ठीक है जी। अच्छा ठीक है, चलें जी, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हसन बेग साहब, अब्बू सूद पर पैसे लेते हैं, कारोबार भी ख़त्म हो गया है, क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़ है? ज़ाहिर बात है भाई, हर चीज़ ही ख़त्म होने, जब अल्लाह इसको जंग कह रहा है कि ये सूद लेने वाला जो है हम मेरे साथ जंग करेगा, मेरी उसके साथ जंग है, तो फिर पीछे बात क्या रह जाती है? हमें चाहिए कि हमें अल्लाह की तालीमात, कुरान के फ़रामीन, रसूल अलैहि सल्लाम के जो अहकामात हैं उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, किसी मुस्तनद आलिम दीन से, उन बुजुर्गान दीन के पास बैठना चाहिए, ताकि हमें शरीयत के उन मसाइल का पता होगा क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है। इनके लिए यही है कि वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, आयत करीमा का विरद करें और इससे सच्ची तौबा कर लेंगे, आइंदा सूदी कारोबार नहीं करना। देख लें कि पाकिस्तान में भी आज जो है सूद से पाक बैंकारी को जो है बैंक सिस्टम को मुतारफ़ करवाया गया, अगर उसके अंदर भी कुछ कबाहतें पाई जाती हैं, लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने उसको किसी हद तक जायज़ करार दिया कि इसको इस तरीके से कर लिया जाए ताकि बंदा किसी भी किस्म के सूद की लानत से दूर हो जाए। अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि आसिफ साहब आपको बता दिया है, सूद देने वाला, ये दोनों सारी ज़िंदगी तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यकीनन बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़े आसान अल्फाज में डॉक्टर साहब ने भी और अल्लामा साहब ने भी सूद के हवाले से बयान कर दिया है। आप लोगों को समझ आ गई होगी, ना सिर्फ आसिफ साहब बल्कि वो तमाम और लोग जो इस पर काम करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पर इसको स्टॉप कर दें, बंद कर दें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं मोहम्मद फैसल तारी सांगनेर से बोल रहा हूँ। जी कहिए। मेरा ना मसला है, किसी एक लड़का, दो लड़के उनसे पैसे लेने हैं, 1.5 लाख रुपया लेना, साल हो गया उनसे। ठीक है, नहीं दे रहे? वो पैसे नहीं दे रहे। वो क्या कहते हैं? बस कहते हैं 1 महीने बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, हम इस हवाले से रहनुमाई ले लेते हैं कि आपके पैसे जल्द से जल्द वो वापस दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब, आपने हमें कॉल की है। अल्लामा साहब क्या कहेंगे? मेरे भाई, आप सूरत तारक पढ़ा करें, आखिरी इस पारे में है तारक सूरत, वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक वन्नज्मुस साकिब। इस सूरत को आप ना 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें और मकसद ज़हन में रखें कि अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। बिल्कुल ठीक है जनाब, यकीनन समझ में आ गया होगा आपको। फैसल साहब, पैसों के हवाले से भी जो आपका क्वेश्चन था आप पढ़िए, इंशाल्लाह ताला आपके पैसे जो हैं वो वापस आ जाएंगे, दे देंगे वो लोग। अपने बाकी तमाम कॉलर्स और देखने वालों से यही कहूँगी कि आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अभी प्रोग्राम का वक्त बाकी है, लाइव कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, या कोई ऐसा सवाल है आपके जहन में जो आप करना चाह रहे हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा, जो समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या जवाब होगा। ताबीर, अक्सर औकात लोग ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रोग्राम में जनाब आप कॉल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं जी रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। ये अक्सर उलमा जो है ये कहते हैं महरम और न महरम जी, तो ये मतलब है ये क्या है कि यंग जो लड़के भी इनसे सवाल करती हैं, जवाब देते हैं, तो इसमें इस्लामी शरीयत के मुताबिक क्या है? महरम और गैर महरम के मुतल्लिक आप जानना चाहते हैं कि ये क्या होते हैं, कौन होते हैं? जी 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 जी। अच्छा ठीक है, और साथ में आपका सवाल है कि जो कॉल करती हैं वो गैर महरम होती हैं, तो वो कॉल क्यों करती है, ये सवाल है? नहीं नहीं, वो कॉल नहीं करती, मसला आप भी बैठे हैं जी, उलमा आप भी बैठे हैं, ठीक है, और अक्सर यानी कि उलमा भी होते हैं और ये मतलब है उसमें शामिल होती हैं माई बहनें भी जी, तो ये महरम और न महरम इनके लिए भी है या नहीं है? बस चले ठीक है, आपका सवाल आ गया जी, हम इस पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हसन बेग साहब जी। भाई देखें, अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री को देखें ना, 18वीं सदी में जो है जब लिबर्टी वूमेन का जब नारा बजता है ना, तो यूरोप से एक यलगार चलती है और ये एक ऐसी मीडिया प्रॉक्सी वार है जिसके तहत जो है ना पूरा वर्ल्ड इसके नरगे में है, सिर्फ मुस्लिम उम्मा नहीं है,
تو اب ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر ایک اسٹریٹجی انہوں نے، جو علماء متاخرین ہیں اس میں سے، انہوں نے کچھ اس کے اوپر دیے کہ یار ایسا پراپر سسٹم کیا جائے جس کے تحت جو ہے ہم اپنی آواز کو جو ہے اسلامی ذرائع کے ذریعے، ابلاغ عامہ کے ذریعے جو ہے دوسروں تک پہنچا سکیں. اب رہا مسئلہ محرم نامحرم کا، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس میں اب یہ دیکھیں کہ ہم کسی حد تک جو ہے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں. ان میں جو چینل مالکان ہیں، ریاست ہے جو پاور رکھتی ہے، ایڈمنسٹریشن رکھتی ہے، یہ اس کی اٹارنی، اس کی پاور کے اوپر ہے کہ اس کو کس طرح لے کر چلتی ہے. اس میں جو ہے اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اب یہ استخارے کا پروگرام چل رہا ہے، اس میں جو بی بی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری جو بہن بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پردہ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے دوپٹہ اسلامی شعار کے مطابق کیا ہوا ہے اور اس پروگرام کو لے کر وہ چل رہی ہیں. باقی آپ اس کے علاوہ آپ دیگر چینلز کو آپ دیکھیں، اس میں آپ کو ایسے بے حیائی اور ایسے پروگرام دیکھنے میں نظر آئیں گے جو کہ نہ دیکھے جا سکتے ہیں اور نہ ان کے اوپر کوئی کمنٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ میری رائے تو مختصر ہے کہ میرے بھائی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون ہے اور کہاں سے ہے؟ عبداللطیف بول رہا ہوں لاہور سے. جی عبداللطیف جی عبداللطیف کہیے. جی میں نے علامہ صاحب سے بھی پوچھنا تھا کہ پچھلا 1 سال ہو گیا ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو ہونے والا ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا. جب بھی کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو وہ کام نہیں ہوتا. جی پچھلے 1 سال سے یہ پرابلم چل رہی ہے، اس کو بھی کیا کوئی پوچھ لیجیے گا. کاروبار سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. اچھا جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم رائے لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ عبداللطیف صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ میرے بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی نااتفاقی ہے تو اس کو ختم کر دیں، کیونکہ نااتفاقی بھی انسان کے روزگار کو ختم کرتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ نماز پڑھ لیں اور فرض پڑھنے کے بعد آپ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صرف 11 دفعہ پڑھ لیا کریں. آپ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا کریں اور دروشی پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، تو پھر دعا کیا کریں. انشاءاللہ جو ٹائم آپ کا تھا پیچھے گزر گیا، آگے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. عبداللطیف صاحب آپ کو بتا دیا ہے علامہ صاحب نے کہ جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن آگے جو آنے والا وقت ہے وہ بہتر آئے گا. پڑھنے کے لیے بھی بتا دیا ہے، اس پر عمل کیجئے، ضرور مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. علامہ صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اکثر اوقات ہم ورد کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں یا ہم آیات مبارکہ پڑھتے ہیں، تو ہم یہ اکثر کالرز کی یہ کال آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی میرا اس کے باوجود بھی کام نہیں ہوا ابھی تک، یا میں جس مقصد کے لیے پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا. یقین کامل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس چیز کو جس پر سوال کر رہے ہیں، جو آپ کو بتا رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. علامہ صاحب معذرت چاہتی ہوں، کال آ گئی ہے، پہلے کالر سے بات کرتے ہیں، پھر یہیں سے گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں کلثوم میاں سے بات کروں. میں نے ابھی بات کی تھی تو مجھے صحیح نہ سمجھ نہیں آئی، تو میرے 2 کوسچن تھے تو میری کال کٹ گئی تھی. آپ کی میرے خیال ممتاز اور زہرا آپ کے بہنوئی کے حوالے سے. جی جی بالکل. تو نا وہ نا جو میری بہن کی ساس اور نند ہے نا، وہ بھی نا صحیح نہیں ہے میری سسٹر کے ساتھ، تو وہ لڑائی کرواتی رہتی ہیں. تو میں نے یہ بات بھی بتائی تھی. اور جو میری اس سے چھوٹی سسٹر ہے نا، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو میری اچھا کلثوم، آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا کہ میاں بیوی میں محبت ہو جائے، آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا. اگر سمجھ میں نہیں بھی آیا تو یوٹیوب پہ پروگرامز اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ادھر سے سرچ کر کے دوبارہ سے دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا ایک اور کوسچن ہے آپ سے. جی بتائیے. وہ یہ ہے کہ میری چھوٹی سسٹر ہیں، تو ان کا نام ہے کریم بی بی. اچھا جی. اور ان کے شوہر کا نام ہے سکندر حیات. اچھا جی. ہاں جی. تو ان کی شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. تو بیٹی ہوئی ہے، تو بیٹی کے بعد نا تقریباً 22-23 دن کی بیٹی تھی کہ میری سسٹر یہاں پہ آئی ہے، بالکل ہنسی خوشی سے یہاں پہ آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میرے بہنوئی جب جانے لگے ہیں یہاں سے، تو کہتے ہیں کہ زیور لے کے آنا، ورنہ نا میں میرے گھر نہ آنا. کیا لے کر آنا؟ زیور لے کے آنا. جو زیور لے کر آنا. ہاں جی. پہلے انہوں نے زیور ڈالا تھا، وہ انہوں نے واپس لے لیا. جو میری سسٹر کا ہے وہ اب مانگتے ہیں.
تو اس کے بعد نہ ہی وہ لینے آیا ہے، اور اس کے علاوہ نا وہ ہمارے جو بھی رشتے دار ہیں، عزیز و اقارب، پڑوس تک وہ نمبر دے کے نا سب کو کہتا ہے کہ ان کی سسٹر ایسی ہے، بغیرت ہے، الٹے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اچھا کلثوم، یہ بتائیے، گالم گلوچ سے پرہیز ہی اچھا ہوتا ہے، یہ بتائیے کہ آپ کے بہنوئی جو کہتے ہیں کہ زیور لے کر آئیے، یہ معاملہ کتنے عرصے سے ہے؟ جی یہ جو زیور ہے نا، پہلے انہوں نے 3 تولے ڈالا تھا اور بعد میں جو ہمارا تھا وہ 5 تولے تھا، تو انہوں نے اپنے والا دھوکے سے لے لیا۔ جو میری سسٹر کا تھا، جو انہوں نے مطلب کہ ہمارے ماں باپ نے ڈالا تھا، وہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ نہیں دینا چاہتے؟ جی ہم کہتے ہیں کہ اپنا بھی لے لیا ہے، اور یہ بھی اگر ہم دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری مرضی ہے، میں جہاں مرضی کروں۔ اچھا، اور وہ لینے بھی نہیں آتا، لوگوں کو فون کر کر کے ایسے غلط الفاظ کہتا ہے، اور کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی کی فکر بھی نہیں ہے۔ چلیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں کلثوم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کیا کہیں گے ان کے لیے کہ بہنوئی ہیں اور ایک بیٹی بھی ہے، بیٹی کو لینے بھی نہیں آتے، بیوی کو لینے بھی نہیں آتے، اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے جو زیور ڈالا گیا ہے وہ لے کر آؤ، نہیں تو مت آؤ؟ انہیں جو ہے آسان طریقے سے سمجھایا جائے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو گھر کے بڑے افراد ہیں ان کے لیے جو ہے نا ان کے تھرو ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں۔ ان کے لیے وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہر نماز کے بعد 501 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی تصویح کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے یا ودودو 72 مرتبہ اس کو پڑھ کر جو ہے کسی میٹھی چیز پر ان کو دم کر کے ان کو کھلا دیں، انشاءاللہ ان کی قلبی کیفیت بدل جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ بتایا ہے ڈاکٹر حسن بیگ صاحب نے، کلثوم یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کے پہلے بھی 2 سوال تھے اور تیسرا یہ سوال تھا، اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں گی ہمارا پروگرام استخارہ، آپ کو وہاں سے آسانی سے مل جائے گا، آپ دوبارہ سے دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کو آپ کے مسائل کا کیا حل بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میں لاہور سے ہوں، محمد رفیق بات کر رہا ہوں۔ جی کہیے۔ میری سسٹر ہے، ان کو نا بخار چڑھ جاتا ہے، کبھی رات کو، کبھی دن کو، کبھی دوپہر کو، اور جوڑوں سے بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کو چیک کرایا آپ نے؟ جی ڈاکٹر کو چیک کرایا، وہ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹائیفائڈ ہے، اس طرح کا کوئی پھر آپ کو جوڑا علاج کروانا چاہیے نا، جب ڈاکٹر بتا رہی ہیں کہ یہ وہ آپ کہیں جانے کے لیے ٹائم نہیں دیتے نا، کہیں نکلنے نہیں دے رہے نا، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اچھا، بہرحال آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے کہ جی ڈاکٹر نے جب بتایا ہے کہ ٹائیفائڈ ہے تو آپ یقیناً اس کا ٹریٹمنٹ کروائیے، روحانی حل ہم جان لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب۔ جی میرے بھائی اب تو لاک ڈاؤن نہیں ہے، اب سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، تو اب تو جو ہے کلینکس وغیرہ اوپن ہیں، آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پریکاشنز بتائی ہیں اس کے اوپر آپ سختی سے عمل کریں۔ روحانی وظیفہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی میڈیسن لیتی ہیں یا گھر میں ہیں، ان کو صبح دوپہر شام جو ہے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا جائے، اول آخر درود شریف اور سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا بخشے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین ہمیشہ پروگرام استخارہ کے اختتام پر ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آئیے ہاتھ اٹھائیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنے کلمہ کو دنیا سے ٹر گئے مولا عشرہ رحمت کا صدقہ سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا پروردگار عالم مجاہدین اسلام کی مدد فرما، ہر قسم کی وبائی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آمین۔ کرونا وائرس کی زد میں جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، پوری انسانیت کے لوگ ہیں، یا اللہ سب کو محفوظ فرما، سب کی حفاظت فرما، اقوام عالم کو محفوظ فرما، امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو مدینہ بنا، اس مقدس مہینے کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میرے دوست ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، یا اللہ جو بھی ہماری دعا میں شامل ہے
ان کی جتنی نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرما. آمین. جو ہماری دعا میں شامل ہے، جتنے نیک مقاصد لے کے دعا کر رہا ہے مولا، اس کے مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما. بالخصوص ہم روزمرہ کی طرح جو ہمارے بھائی امریکہ میں اسد رحمان، عزیز الرحمان، امین رحمان، سمینہ رحمان اینڈ فیملی، فرزانہ رحمان اینڈ فیملی، جو اس کرونا وائرس کی زد میں زیر عتاب ہیں، مولا ان دعاؤں کا صدقہ تو نے انہیں صحت عطا فرمائی ہے، مزید صحت عطا فرما. آمین. یا اللہ ان کو اپنے بچوں پہ سلامتی عطا فرما. جتنے میرے بہن بھائی باہر کے ممالک میں ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما. الہ العالمین، بالخصوص آج دعاؤں میں یہ کہا گیا اور سوالات بھی آتے ہیں، اکثر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے. مولا جتنی اولاد، جن کی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں ہے انہیں فرما برداری نصیب فرما. پروردگار عالم انہیں ہدایت عطا فرما. اور بالخصوص آج زیادہ سے زیادہ سوالات رشتوں کے متعلق ہوئے. مولا وہ ماں باپ جن کی جوان بیٹیاں اور بیٹے گھر میں بیٹھے ہیں اور ماں باپ ان کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، مولا ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. آمین. الہ العالمین، بالخصوص ہمارے ایک برخوردار جن کا نام عادل رحمان ہے، مولا اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور عشرہ رحمت کا صدقہ اس بچے کو نیک اور ہدایت عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما، اپنا آمین. فضل فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. آمین. ہماری پوری ٹیم کو اپنی نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. ہمارے چینل پہ، ہماری ٹیم پہ جتنے مالکان ہیں مولا ان پہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. آمین. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.